صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ دیکھو مائی رابعہ بصریہ نام سنا ہے نا، اللہ کی ولیہ تھی، کیسا رشتہ تھا اپنے مولا سے مائی رابعہ بصریہ کا۔ ایک عظیم خاتون گزری ہے اسلام کی تاریخ میں کہ ساری دنیا کے لوگ یہ تمنا لے کر جاتے ہیں مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے کہ ہم جا کر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کعبے کا دیدار کریں گے، مگر وہ مائی رابعہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلی تو کعبہ ان کے دیدار کے لیے نکل پڑا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ حضرت رابعہ بصریہ ان کے معمولات ہم سے بالکل الگ تھے۔ ایسا بھی ہوا ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ لی، ایک ہاتھ میں پانی لے لیا اور بڑی تیزی سے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا مائی یہ کہاں چلی آگ اور پانی لے کر؟ مائی رابعہ کہتی ہے جی چاہتا ہے کہ اس آگ سے جنت میں آگ لگا دوں اور اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں۔ پتہ نہیں کیوں لوگ عبادتیں کرتے ہیں، یا تو جنت کو پانے کے لیے یا تو جہنم سے چھٹکارے کے لیے۔ کیا انہیں اللہ والا اچھا نہیں لگتا؟ کیا انہیں اللہ اچھا نہیں لگتا؟ اللہ کی جنت پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی وہ عمل تھا کہ جو منصب ولایت پر انہیں پہنچایا، اور تا قیامت تک وہ اللہ کے ولیہ سے مشہور ہوئی ہے، ہوتی رہے گی۔ مائی رابعہ کا توکل دیکھو اللہ کی ذات پر۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں 5 درویش آ گئے، یہاں پر میری ماں بہنیں بھی حاضر ہیں، وہ توجہ کے ساتھ سنیں گی۔ مائی رابعہ بصریہ کے مکان پر 5 درویش آئے۔ گھر میں پوزیشن یہ تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب آ کر وہ لوگ مہمان بن کر بیٹھے تو مائی رابعہ نے خادمہ سے کہا کہ دیکھو کھانے کے لیے کچھ ہے؟ دیکھا تو 1 روٹی تھی، مہمان تھے 5، روٹی تھی 1۔ مائی رابعہ بصریہ خادمہ سے کہتی ہے ٹھیک ہے ابھی رہنے دو۔ کچھ ہی اسنا میں دیکھا کہ ایک فقیر نے صدا دی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ مائی رابعہ کہتی ہو جو روٹی ہے نہ اٹھا کر فقیر کو دے دو۔ وہ روٹی اٹھا کر فقیر کو دے دی گئی۔ وہ جو درویش تھے مائی رابعہ بصریہ سے بات کرتے بیٹھے تھے۔ کھانے کا وقت تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ مائی رابعہ کہتی ہے دیکھو دروازے پر کون آیا ہے؟ خادمہ جب جا کر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے خوبصورت طباق میں کھانا لے کر آیا ہے۔ مائی رابعہ کہتی ہے کہ لے لو۔ جب اندر لائی دیکھا تو اس میں 4 روٹی تھی۔ خادمہ سے کہتی ہے ان سے کہنا کہ یہ کھانا یہ گھر کا نہیں ہے، تم غلط جگہ آ گئی ہو، یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں ہے، کسی اور کا لے جاؤ۔ واپس کر دی۔ پھر درویشوں سے بات کرتے بیٹھی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی نے دستک دی۔ خادمہ سے کہا دیکھو اب کون ہے؟ وہ جب گئی تو جا کر دیکھا کہ پھر ایک دوسرا شخص ہے خوبصورت مائی رابعہ کے پاس لا کر دیا تو دیکھا اس میں 8 روٹی ہے۔ کہا یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے، لے جاؤ انہیں دے دو، ان سے کہنا کہ تم غلط جگہ آ گئے، یہ کسی اور کے لیے کھانا ہے۔ پھر باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اب اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر کسی شخص نے دستک دی۔ مائی رابعہ خادمہ سے کہتی ہے دیکھو کون ہے؟ جب جا کر دیکھا تو وہی خوبصورت تشت میں کھانا آیا ہے۔
اندر لا کر دیکھا تو اس میں روٹیاں تھی، مگر اب 11 روٹیاں تھی۔ کتنی روٹیاں تھی؟ 11 روٹیاں تھی۔ اب مائی رابعہ کہتی ہے خادمہ سے کھانا لگاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ سارے درویش جو تھے، مہمان تھے، سب نے کھانا کھایا، اور جب کھانا کھا لیا تو مائی رابعہ سے کہتے ہیں کہ مائی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے جو آیا اس کو واپس کر دیا، پھر جو آیا اس کو بھی واپس کر دیا، تیسری بار جو لایا تو اس کو آپ نے قبول کر لیا، تو پہلے اور دوسرے کو واپس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آپ نے واپس کیا؟ مائی رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ میں نے ایک روٹی دے کر خدا سے سودا کیا تھا، ایک روٹی دے کر میں نے خدا سے سودا کیا تھا۔ میرے خدا کا یہ وعدہ ہے، میں دنیا میں 1 کا 10 دوں گا اور آخرت میں 1 کا 70 دوں گا۔ تو جب وہ 4 لایا تو میں سمجھ گئی وہ میرے لیے نہیں ہے، 8 لایا تو میں سمجھ گئی میرے لیے نہیں ہے، جب وہ 11 روٹیاں لے کر آیا تو وہ میرے لیے تھا، اس لیے کہ یہ رب کا فرمان ہے فَلَعُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ 1 کا 10 دیتا ہے دنیا میں، تو وہ 10 روٹیاں میری تھی، اور وہ اوپر کی جو 1 روٹی تھی وہ تھی جو میں نے رائے خدا میں فقیر کو دے دی، اللہ نے وہ دی ہوئی روٹی کو بھی مجھے واپس دے دیا۔ توکل دیکھو اللہ کی ذات پر، بھروسہ دیکھو کیسا بھروسہ تھا، اللہ سے سودا کیا تھا، اللہ 1 کا 10 دیتا ہے، دیا نا، دیا، اللہ رب العزت نے دیا، وہ بھی دے دیا جس پر سودا ہوا تھا، 1 دیا 11 ملا، 1 کا 10 دیا، اور 11واں وہ تھا جو انہوں نے رائے خدا میں فقیر کے ہاتھ پر دیا تھا۔ مائی رابعہ بصریہ اللہ کا قرب کو کیسے پائی؟ آپ کی سیرت میں ملتا ہے 7 دن مسلسل گزر گیا تھا، روزے سے تھی، اور صرف وہ پانی سے سحری ہوتی تھی، پانی سے افطار ہوتی تھی، پانی سے سحری کرتی، پانی سے افطار کرتی۔ 7 دن گزر گیا، نفس نے مائی رابعہ سے کہا، ان کا اپنا نفس، رابعہ کتنا مجھ کو بھوکا رکھو گی؟ آج 7 دن کا عرصہ گزر گیا ہے۔ مائی رابعہ بصریہ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ گھر پر کسی نے دستک دی، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص ہے جو کھانا لے کر حاضر آیا، اور کہتا ہے کہ رابعہ کچھ دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر دو اور یہ کھانا کھا لو۔ مائی رابعہ نفس سے کہتی ہیں کہ دیکھ آج میں نے تجھ سے صلح کی ہے، یہ کھانا آیا ہے، کھانے کو قبول کیا، اور آپ نے اپنے چوکھٹ پر رکھا، افطار کا وقت تھا، چراغ روشن کرنے کے لیے اندر داخل ہوئی۔ پہلے الیکٹرک کا زمانہ نہیں تھا، لالٹین کا زمانہ نہیں تھا، گھروں گھر مشعل جلا کرتے تھے، چراغ جلانے کے لیے اندر گئی۔ جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بلی نے اس کھانے کو پلٹ دیا، کھانا زمین پر گرا دیا اور خود کھا رہی ہے۔ آج مائی رابعہ کا 7واں دن تھا، اور بھوکی ہے، پیاسی ہے، روزے کی حالت میں ہے، افطار کا وقت ہے، بلی کھانا کھا رہی ہے۔ آئی دیکھی تو مسکرا دی مائی رابعہ، کہتی ہے چل کھانا یہ تیرے لیے آیا تھا، تو ہی کھا لے، تیرے لیے آیا تھا تو ہی کھا لے۔ پانی لائی کہ میں اسی سے افطار کر لوں گی، پانی لے کر بیٹھی تھی کہ بہت تیزی کے ساتھ ہوا کا جھونکا آیا۔ جب ہوا چلی تو اندر جو چراغ جل رہا تھا وہ چراغ بھی بجھ گیا۔ تیزی سے اٹھی کہ جا کر میں اپنے چراغ کو روشن کروں، ابھی اٹھ کر جانا چاہ رہی تھی کہ پیر سے وہ پانی کا گلاس بھی گر گیا، پانی بھی زمین پر بہہ گیا، کھانا بلی نے کھا لیا، جو پانی تھا وہ بھی بہہ گیا۔ مائی رابعہ جب وہاں سے دوڑی آئی، دیکھی تو پانی بھی نہیں تھا۔ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے میرے مولا میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں تیری رضا کس میں ہے، اللہ میں نہیں جان پا رہی ہوں تو مجھ سے کیسا راضی ہوگا۔ آواز آتی ہے رابعہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم کو دنیا کی نعمتوں سے محظوظ کروں تو یاد رکھنا یہ دنیا کی نعمت اور میری محبت ایک دل میں دونوں یکجا نہیں ہو سکتے، یا تو دنیا کی نعمت قبول کرو یا اپنے دل میں میری محبتوں کا چراغ روشن کرو۔ آواز آتی ہے، مائی رابعہ کہتی ہیں میرے مولا
میں تیری محبت کو ترجیح دیتی ہوں، میں تیری محبت کو ترجیح دیتی ہوں۔ مائی رابعہ بصریہ ہمیشہ روتے رہا کرتی تھی، روتے روتے ان کی آنکھ کے نیچے ہے نا آنسو بہتے بہتے نشان پائے جاتے تھے، گڑھے پڑ گئے تھے، آنسو گرتے گرتے۔ لوگ کہتے اتنا کیوں روتی ہو؟ مائی رابعہ کہتی یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ فرشتے ہماری باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ خاموش خاموش رہا کرتی تھی، جب کبھی کچھ کہتی تو قرآن پڑھتی، قرآن سے باتیں کرتی۔ لوگ کہتے ہیں ایک تو باتیں نہیں کرتی ہو، باتیں کرتی ہو تو قرآن سے باتیں کرتی ہو۔ ہماری رابعہ کہتی ہے ہاں، یہ جو فرشتے ہیں نا، ہماری جو تحریر ہوتی ہے، میں خوف زدہ رہتی ہوں کہ کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکلے جو فرشتے اپنے قلم میں اسے لے لے اور وہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ پوچھا گیا مائی تمہیں کبھی ہنسی نہیں آتی؟ تم کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا ہم لوگوں نے؟ کہا یہ مسکرانا کوئی ضروری ہے؟ کہا مسکرانے کے لیے ٹائم بھی تو نہیں لگتا ہے۔ کہا وہ مسکراتا ہے جس کو اطمینان قلب و حاصل ہو، جس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت چاہیے کہ دل کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ مائی رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کی ذات سے محبت کی ہے، اللہ کی ذات سے میں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ میں ہر وقت تو اس لیے خوفزدہ رہتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی اس محبت میں کوئی کمی آ جائے، اور جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں تو میرا رب یہ کہہ کر مجھے ٹھکرا نہ دے کہ رابعہ تو مجھے منظور نہیں، تو مجھے منظور نہیں۔ وہ مائی رابعہ شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں کیا تھا، لوگ بار بار اصرار کرتے تھے کہ تم تو اپنے وقت کی ولیہ کہلاتی ہو اور نبی کی ایک معروف سنت سے اعراض کر بیٹھی ہو۔ ارے نکاح نبی کی سنت ہے۔ مائی رابعہ بصریہ ان سے کہتی ہیں مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، مجھے کوئی بتا دے، مجھے اطمینان دلا دے، میں نکاح کر لوں گی۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ پہلی بات بتائی کہ مجھے اس بات کا اطمینان دلاؤ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، مجھے اس بات پر اطمینان دلاؤ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ مائی رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت اعمال نامہ جو دے گا الٹے ہاتھ میں دے گا یا سیدھے ہاتھ میں دے گا؟ سیدھے ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹے ہاتھ میں جس کو ملے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو مائی رابعہ کہتی ہے مجھے میرا اطمینان دلا دو کہ میرا نامہ اعمال مجھے کس ہاتھ میں ملے گا۔ اور تیسرا یہ مائی رابعہ کہتی ہے کہ اللہ دائیں جانب سے ایک گروہ کو جنت میں داخل کرے گا اور بائیں جانب سے ایک گروہ کو جہنم میں داخل کرے گا، مجھے بتاؤ میں کدھر سے کہاں داخل ہوگی؟ لوگوں نے کہا مائی یہ بات کون بتا سکتا ہے، اتنا اطمینان کون دلا سکتا ہے؟ تو مائی رابعہ کہتی ہے پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ سے بے پناہ ٹوٹ کر محبت کیا کرتی تھی، اللہ کا قرب پا رکھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کے گھاٹ سے شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا مائی یہ شیر نے بکری سے دوستی کب کر لی؟ تو مائی رابعہ کہتی جب سے رابعہ نے اللہ سے دوستی کر لی، جب سے رابعہ نے اللہ سے دوستی کر لی، شیر نے بکری سے اور بکری نے شیر سے دوستی کر لی۔ تو کیا آج ولایت کا دروازہ بند ہو گیا؟ نہیں بند ہوا ہے۔ میں نے بارہا یہ تذکرہ کیا ابھی آج کی تقریر میں ان ولیوں کے تعلق سے کہ ان کے دروازوں پر دستک دی گئی۔ آج ہمارے گھروں پر غیب سے دستک کیوں نہیں دی جاتی؟ کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے شب و روز گناہوں میں گزر رہے ہیں، ہمارا ہر پل، ہماری ہر گھڑی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ ہم اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں، بہت دور۔ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہے۔ اب غیبی مدد کا تو اب گمان بھی نہیں کیا جاتا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، جبکہ اتنا رحیم و کریم مولا ہے
اس نے ابھی بھی اعلان فرما رکھا ہے میرا بندہ گناہ کر لے اور پھر اگر اس کے بعد صدق کے دل سے توبہ کر لے تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ دیکھو حبیب اعظمی کو سود خور تھے، آج سود خوری کتنا عام ہے سماج کے اندر، کاروبار میں، لین دین میں، بینکوں سے، اور کسی نہ کسی زاویے سے لوگ اس کو حلال سمجھ کر یوز کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے، ایسے جائز ہے ویسے جائز ہے، ایسے حلال ہے ویسے حلال ہے۔ ارے حرام تو حرام ہے نا۔ حبیب اعظمی ان کا بھی یہی حال تھا، سود خور تھے، سود پر کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، دیکھا گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں سے ایک بچے نے دیکھ لیا، تمام بچوں سے کہتا ہے دور ہٹ جاؤ، حبیب اعظمی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست ہم پر پڑ جائے، ہٹ جاؤ۔ حضرت حبیب اعظمی نے جب سنا تو کہا یا اللہ، آج میرے گناہوں کی مثال دی جانے لگی، میں اتنا بڑا پاپی ہو گیا، اتنا بڑا گنہگار ہو گیا، بچے میری مثال دے رہے، ہٹ جاؤ کہیں اس کی نحوست ہم پر نہ پڑ جائے۔ گئے واپس، الٹا قدم مسجد گئے، جانے کے بعد وضو کیا، رب کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑایا، خوب توبہ استغفار کیا، مولا مجھے معاف فرما دے، مولا مجھے معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے میں کبھی سود کا ایک پیسہ بھی یوز نہیں کروں گا، استعمال نہیں کروں گا۔ صدق کے دل سے توبہ کیا، اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اب حبیب اعظمی جب مسجد سے باہر نکلے، وہی راستے سے گزر رہے تھے، وہی بچے کھیل رہے تھے۔ اب اسی بچے نے جب حبیب اعظمی کو دیکھا تو اب کیا کہتا ہے، اے دور ہٹ جاؤ، حبیب اعظمی آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نحوست ان پر پڑ جائے، ہماری نحوست ان پر پڑ جائے۔ کیوں؟ صدق کے دل سے توبہ کر لی، اللہ کا قرب پا لیا، اللہ کے نزدیک ایک مقام ہو گیا، دور ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہماری نحوست ان پر پڑ جائے۔ گھر گئے، جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا گھر میں جتنے بھی مال و دولت ہے اب تک میں نے جو کمایا ہے سب اٹھا کر غربا میں، فقراء میں تقسیم کر دو، ایک پیسہ نہیں رکھا حرام کمائی کا، کچھ بھی نہیں رکھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ بیوی کہتے رہی میرے سرتاج یہ بچے بھوکے ہیں، یہ کیا کھائیں گے، تم نے اٹھا کر سب دے دیا؟ کہا ہاں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اب میں کھاؤں گا تو حلال کھاؤں گا اور بچوں کو بھی کھلاؤں گا تو حلال رزق کو کھلاؤں گا۔ نکل گئے وہاں سے تھیلی لے کر رزق حلال میں، دن بھر لوگوں سے کام مانگتے رہے، کون دیتا؟ وقت کے رئیس تھے، بہت بڑے تاجر تھے، کاروبار تھا، لوگوں سے جا کر کہہ رہے مجھے کام دو، میں کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، واپس گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، پوچھا میرے سرتاج بچے بھوکے ہیں، پورا دن کھانا مانگتے رہے، کچھ لائے ہو؟ کہا نہیں کچھ لایا تو نہیں ہوں، وہ میرے مالک نے مجھ سے کہا ہے کہ آج چلے جاؤ، کل آنا تو آج اور کل کی مزدوری ایک ساتھ دے دوں گا، تم ایسا کرو بچوں کو نہ پانی پلا کر سلا دو۔ بڑی نیک خاتون تھی، بچوں کو پانی پلا دیا، بچے بھی سمجھدار تھے، سو گئے۔ دوسرے دن پھر اٹھے، پھر تھیلی لیا، پھر نکل گئے رزق حلال کی تلاش میں، صبح سے شام تک گھومتے رہے، گلی کوچوں میں لوگوں سے ملتے رہے، کوئی مجھے کام دے دے، میں محنت کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام نہ ملا۔ شام ہو گئی، پھر گھر آئے، پھر بیوی نے کھانا طلب کیا، پھر کچھ نہیں تھا، پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسرا دن آیا، صبح جب نکلے اور جب رات ہوئی، واپس جب گھر آئے، آنے کے بعد جب دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا تو حبیب اعظمی کیا دیکھتے ہیں کہ آج بیوی بڑے حساس بشاس ہے، بڑے خوشحال نظر آ رہی ہے۔ حضرت حبیب اعظمی کہتے ہیں تم میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ کہا ہاں کھانا ہم نے کھا لیا ہے، بچوں نے بھی کھا لیا ہے۔ کہا کیسے؟ کون لا کر دیا؟ ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا
آپ جب گئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے مالک نے یہ رزق بھیجا تھا، یہ کھانا بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا کہ حبیب اجمی آئے تو ان سے کہنا رزق حلال کی تلاش میں نکلتے رہا کرو، تمہارا مالک تمہیں مزدوری پہنچاتا رہے گا، پہنچاتا رہے گا۔ یہ غیبی مدد تھی نا۔ بندہ ایک مرتبہ صدق کے دل سے اگر اس کے راستے میں قدم کو اٹھا لے تو اللہ ان قدموں کی لاج رکھتا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کا قرب پائیں، اللہ کے قرب پانے کے لیے اللہ کو راضی کرے۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ ہم سے جب تک راضی نہیں ہوگا، ہماری منزلیں آسان نہیں ہوگی۔ اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کیا کرے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں کچھ وظائف بھی دیے ہیں، زندگی بہترین گزرے اس کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر امتی کے سینے میں 30 آیتیں ہر وقت محفوظ رہا کرے۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے سورہ ملک کا تذکرہ کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں۔ میرے آقا کی یہ خواہش تھی ہے کہ میری امت کے سینے میں یہ 30 آیتیں ہمیشہ محفوظ رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو صبح میں اگر سورہ ملک کی تلاوت کر لے تو پورا دن وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے، اور اگر رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو جائے اور اس رات اگر اسے موت آ جائے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دیر میں نہیں کہہ رہا ہوں، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کی چاہت ہے کہ تمہارے سینے میں سورہ ملک محفوظ رہے۔ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں، ہے نا؟ ایک دن اگر 2 آیت بھی یاد کر لو گے تو 15 دن میں وہ 30 آیتیں یاد ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ تسبیح پڑھا کرو جو اللہ کو خوب پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تسبیح کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صبح و شام اس کا بھی ورد کیا کریں، اللہ اس سے بھی راضی ہوگا۔ ایک تسبیح صبح پڑھ لی، ایک تسبیح شام میں پڑھ لیا کرے۔ پڑھے میرے ساتھ، میں دیکھوں یاد ہے کہ نہیں، آواز سے پڑھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں استغفار کی عادت ڈالو، سونے سے پہلے استغفار پڑھ کے سویا کرو، گناہوں سے توبہ کر کے سویا کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے گناہ، ہمارے جو شب و روز ہے گناہوں میں گزر رہے ہیں نا، ہمارے ہر آن، ہمارے ہر لمحات گناہوں میں، جب سے موبائل کیا نکلا ہے، یہ فحاشت، یہ عریانیت ہمارے نیک اعمال کو کھا چکی ہے، ہمارے اعمال کو انہوں نے تباہ کر کے رکھا ہے۔ تو ضروری ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، گناہ کر لو تو فوراً نیکیاں بھی کر لیا کرو، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر بری عادتوں کا شکار ہو چکے ہو تو اچھی عادتیں بھی پیدا کر لو، تاکہ اچھی عادتیں تمہاری بری عادتوں کے لیے کفارہ بن جائے، خاتمہ کر دے۔ عادتیں اچھی رہے گی، اسی عادت پر ہمارا شمار ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم ایک ہی دن میں اللہ کے ولی بن جائیں، یا ہماری ماں بہنیں ایک ہی دن میں رابعہ بصریہ بن جائیں، نہیں، کوشش تو کریں، ہے نا؟ کوشش کریں، کوشش سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم اگر کچھ بھی نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہوگا، چاہیں تو بہت کچھ ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈی کی لمبی لمبی راتوں میں، ابھی ٹھنڈی چل رہی ہے نا، یہی سردی کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی، امام حسن حسین کا سارا کام کر کے، چکی پیس کے، گھر کا
सारा काम करके, झाड़ू बर्तन पानी जितने भी घरेलू जिंदगी थी उनकी, जितने उनके काम काज होते थे, सबसे फुर्सत पाकर रात में जब मुसल्ला बिछाती, एक सजदा करती कि सुबह सादिक आने वाली हो जाती, रब की बारगाह में शिकवा करती कि मौला कोई एक रात तो ऐसी बना दे जिसमें दिल खोल कर तेरी बंदी फातिमा सजदा कर ले। तो हम नहीं पढ़ सकते हैं पूरी रातें सजदे में, हम नहीं गुजार सकते हैं, कम से कम हम इतनी तो कोशिश करें कि हम 5 वक्ता नमाजों के पाबंद बन जाएं। आज के इस दौर में, इस पुरफितन और पुरअशोक दौर में सबसे बड़ा मसला हमारे लिए 5 वक्तों की नमाज है। सबसे बड़ी आजमाइश 5 वक्तों की नमाज, और दूसरे जिक्र अस्कार जाने दें, दूसरे अमाल को जाने दें, दूसरी बातें ना करें। हमारे लिए, इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा मसला 5 वक्तों की नमाज उसके वक्तों पर अदा कर देना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। दुआ किया करें, मौला मुझे तौफीक बख्शे, मैं भी दुआ करूं मौला हम सब